اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کامل ایمان کی شرط یہ ہے مومن کے دل میں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہو حضرت محمد رسول اللہ کسی کے دل میں محبت کا یہ جذبہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اصحاب رسول کی زندگیاں اس بات پہ گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر قربان کر دیا، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے جیسے مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، اصحاب رسول نے ان کے ساتھ کبھی دلی محبت نہیں رکھی۔ وہ ان کے ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، اولاد ہو، بیٹے ہوں، اہلیہ ہو، وطن ہو، دولت ہو، مال ہو، انہوں نے ان چیزوں سے دلی محبت نہیں کی، بلکہ انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو محبت رسول پہ قربان کر دیا۔ یہ جو قرآن جگہ جگہ صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے، بہت ساری آیات ہیں جن آیتوں میں اللہ نے میرے نبی کے ساتھیوں کی تعریفیں کی۔ 313 آیتیں ہیں۔ تو میں نے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہیں، جس کتاب کا نام ہے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں۔ اگر کوئی عالم، کوئی مصنف
محنت کرے تو یہ تو ایک سمندر ہے، اس میں جو غوطہ زن ہوتا ہے وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر نکالتا۔ کئی اور آیتیں بھی اصحاب رسول کی صفات میں، اوصاف میں، فضائل میں موجود۔ یہ جو قرآن جگہ جگہ صحابہ کے تذکرے کرتا ہے، اپنی رضا کی سند دیتا ہے، جنت کے ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، ان کی فلاح، فوز، کامیابیوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی صداقت، تقوی، رشد و ہدایت کا ذکر کرتا ہے، ان کے پکے سچے مومن ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے، معیار کرا ان کے ایمان کو معیار کرا، تو یہ یوں ہی تذکرے نہیں ہو رہے ہیں ان کے اوصاف کے، ان کے فضائل کے، ان کی صفات کے، ان کے اخلاق کے، ان کے ساتھ رضا کے وعدے، جنت کے وعدے، یہ یوں ہی تذکرے نہیں ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرے، پھر اللہ نے یہ تذکرے کیے، پھر اپنی رضا کا اعلان کیا، سوچا بھی نہیں۔ پچھلے جمعے غالباً میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن کیا آپ کو یہ علم ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کے سین میں کھڑے ہو کر بحیثیت خطیب کے انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا؟ جب دار ارقم میں چھپ چھپ کے یہ سارے کام ہو رہے تھے، انہوں نے ایک دن اجازت طلب کی کہ اگر اجازت ہو تو بیت اللہ کے سین میں اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ کے جھرمٹ میں جہاں 360 بت رکھے ہوئے، صفا مروہ میں الگ رکھے ہوئے، ان لوگوں میں جن کے سفر کا معبود الگ، حضر کا معبود الگ، گھر کا معبود الگ، دکان کا معبود الگ، برادریوں کے معبود الگ الگ، پرلے درجے کے مشرک ان کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کے سین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا خطیب ہے، اس امت کا پہلا خطیب ہے۔ معاویہ مسجد میں بیٹھ کے توحید بیان کرنا مشکل کوئی نہیں، 18 بلاک کی مسجد میں بیٹھ کے، موحدوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے توحید بیان کرنا اور شرک کے خلاف آواز اٹھانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشرکین کا جھرمٹ ہو، پھر وہ عربی دان ہو اور چاروں طرف بت ہو،
آسان نہیں. یہ ہمارے اکابرین کا شیور ہے. ہمیں تو بنا بنایا باغ ملا ہے, بنا بنایا گلشن ملا ہے. اب تو حالات یہ ہیں کہ ہم کسی جلسے میں جائیں اور توحید بیان نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا. اب تو لوگ کہتے ہیں توحید سناؤ, اللہ کی وحدانیت سناؤ, اور کسی زمانے میں توحید بیان کرنا جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف. ان لوگوں نے, ہمارے اکابرین نے, مولانا حسین علی, مولانا غلام اللہ خان, انہوں نے درباروں پہ جا کے عرس لگا ہوا ہے, مرید اکٹھے ہیں, وہاں جا کے اللہ کی توحید کو بیان. یہ تھا نا کام. اپنوں میں بیٹھ کے بیان کرنا کون سا مشکل ہے؟ مشکل ہے مشرکین کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اللہ کی توحید کو بیان کرنا. میرے پاس وقت نہیں, نہ یہ میرا موضوع ہے. اشارہ کرتا ہوں, پتہ نہیں آپ مجھے ہر جمعے پہ سنتے رہتے ہیں, شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. الا اللہ کو بیان کرنے کا نام توحید نہیں ہے. اللہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, محیی ہے, ممیت ہے, مدبر ہے, قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے, پیدا کرنے والا, مارنے والا, فصلیں اگانے والا, بادلوں کو لانے والا, بارش برسانے والا, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اس کا نام توحید نہیں ہے. الا اللہ بعد میں ہے, پہلے ہے لا الہ. اس کا نام توحید ہے. نفی کا نام توحید ہے, نفی کا نام لا. الا اللہ تو بعد میں ہے. لا کا کیا ہے؟ پھر آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں اور یہ منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے, مثبت رنگ ہونا چاہیے, منفی رنگ نہیں ہونا چاہیے. کلمہ کہاں سے شروع ہوا؟ لا. ابو جہل مانتا تھا کہ خالق اللہ ہے. پڑھو قرآن. تمہیں تو قرآن کے قریب کسی نے نہیں آنے, نہ کسی نے تمہیں قرآن سنایا, نہ تم نے قرآن پڑھا, نہ قرآن کا ترجمہ تم نے پڑھا. سورۃ یونس 11واں پارہ اور آیت نمبر 31, خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے. مکے کے کافر اور مشرک مانتے تھے رازق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, محیی اللہ ہے, ممیت اللہ ہے, مدبر اللہ ہے. پھر سورۃ عنکبوت پڑھیے, وہ مانتے تھے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے, بارش برسانے والا اللہ ہے. یہ تو وہ مانتے تھے. کوئی جھگڑا اس میں تھا کہ اللہ کو خالق مانو, اللہ کو مالک مانو, اللہ کو رازق مانو, اللہ کو محیی مانو, اللہ کو ممیت مانو. یہ تو وہ مانتے تھے. الا اللہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف کس میں تھا؟ پہلے یہ مانو کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. یہ پہلے مانو. الا اللہ, ساری کائنات کا الہ اور معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. ساری زندگی بلال کہتا رہتا نا, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے. وہ
دی قسم ہے اس ہاتھ بھی کسی نے سلا دبتے ہوئے کونوں پہ بلال لیٹ گیا اس لیے کہ وہ کہتا تھا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، یہ تو ابو جہل مانتا تھا. بلال دبتے ہوئے کونوں پہ لیٹتا ہے، لیٹ کے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے احد. اس میں جھگڑا تھا. احد احد ایک ہی ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں. یہ جھگڑا ہے، یہ اختلاف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون، اس کو سن کے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ ہے اختلاف. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، کیا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس میں نہیں وحدہ. جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا، کیا مطلب؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی برکتیں دینے والا ہے، اللہ ہی جھولیاں بھرنے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، اللہ ہی فریاد رس ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی کرنیاں پھرنیاں والا ہے، اور اللہ ہی داتا ہے. اللہ ہی داتا ہے. یہ کہیں گے نا پھر جھگڑا شروع. اس کا نام توحید ہے، لا الہ الا اللہ. داتا وہ ہے جو اوپر ہے، داتا زمین دے تلے بندے اتے. واہ کیا بات ہے. دینے والا زمین کے نیچے، داتا کا کیا معنی ہے؟ کرنے والا. اس عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موتی. موتی اللہ کا نام نہیں. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت. اس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اس کو تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں. یہ میرے نبی ہر فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے تھے. عربی میں موتی کہتے ہیں، فارسی میں داتا کہتے ہیں، اردو میں دینے والا بخشنے والا کہتے ہیں. اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پورا لاہور ہی داتا دی نگری ہو. داتا کہاں ہے؟ کہ بھاٹی گیٹ. کسی نے کہا مسجد میں، حد نہیں ہو گئی. داتا کہاں ہے؟ جاؤ مسجد میں ملے گا داتا. نا، بھاٹی گیٹ. کیسے کیسے نام رکھوائے گئے. سمیتموہا انتم وآباؤکم، کچھ کے نام تم نے رکھے ہیں اور کچھ کے نام تمہارے دادا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کے ناموں کی کوئی دلیل نازل ہو. واہ قرآن تجھ پہ قربان. کیسے نقشے کہتے ہیں. تم نے نام رکھے کہ یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتی ہیں، یہ عطا کرتی ہیں. یہ انہیں کیا عطا کرنا ہے؟ جو موت کا جام پی گئے، جنہیں نہلایا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا،
اپنی اولاد نہیں تھی. پتہ ہے آپ کو حضرت علی اجمیری کی اولاد نہیں تھی جی، جن کی اپنی اولاد نہیں تھی انہیں دفنایا گیا، وہ کربٹ بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ کیسے داتا ہوئے؟ ہے تو جو کہوں پھر بلا یہ کیسے داتا ہوئے؟ داتا وہ ہے جو منڈیوں میں بک کر مصر آنے والا اور پھر زلیخا کی سازش کا شکار ہو کر جیل میں جانے والا یوسف ہے. داتا اسے جیل سے نکالتا ہے، تخت پہ بٹھا دیا. سبحان اللہ. داتا اسے کہتے ہیں اللہ اکبر. توحید کا یہ رنگ دکھانا ہر ایک دے بس دی گل نہیں کوئی. جنہوں نے مدرسے چلانے تے جنہاں لوگوں نے چندیاں نال لینڈ کروز نہ خریدی ہے کبھی نہیں بیان کریں، مداہنت کریں، چھپائیں گے حق بات. کبھی تمہیں کوئی نہیں سنائے. اتنی نکھری ہوئی اور نتھری ہوئی توحید تمہیں کوئی نہیں سنا. ان کا کام قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے نا رجالن، رجل جنے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں جنے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرنا یہ جنیوں کا کام ہے، خسریاں کا کام نہیں ہے. پگڑی باندھ کے اوپر گھن نکال لینا، لوگوں کو تاثر دینا بڑے اللہ والے ہیں اور ہو کرتے رہتے ہیں. خسی کبوتر طرح ہو شروع کی جو نا توحید بیان کرو، لوگوں کو سناؤ، قرآن سناؤ، لوگوں کو بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سورۃ فاتحہ میں کہتا ہے ایاک نعبد، سناؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو ایاک نعبد کا معنی. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی سے مدد مانگ. اوپر گھن کر لینا، اوپر چادر لپیٹ لینا، 500 دانے کی تسبیح پھاڑ لینا، یہ دین ہے، یہ مولویت ہے. اس سے تو میرے نبی نے لوگوں کو بات دی. خدا کی قسم اگر بلال کسی بند کمرے میں بیٹھ کے گھنڈ نکال کے سارا دن رات کہتا رہتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کسی نے تبتے کو کولوں پہ لٹانا تھا؟ اللہ کی توحید بیان کرو. نہیں بیان کرتے ہو تو بڑی شدید وعیدیں ہیں، بڑی شدید وعیدیں ہیں، بڑی شدید وعیدیں قرآن نے بیان کی ہیں. اور کی بھی ایسی جگہ پہ ہیں اس مسئلے کو بیان کرنا تھا بڑا مشکل. جس جگہ پہ اللہ نے کہا نا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز خنزیر کی طرح حرام ہے، اس کے آگے اللہ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، فعلیہم لعنۃ اللہ. یہ تسی چھپانا، یہ تمہیں کہہ رہا ہے اللہ، تمہیں کہہ رہا ہے اللہ، شہریوں کو، بادوؤں کو، دکانداروں کو، تاجروں کو، وکیلوں کو تمہیں کہہ رہا ہے اللہ. یہ انہیں کہہ رہا ہے جڑے بڑے بڑے گھونڈ کٹ دے.
انہیں کہہ رہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے لیتے ہیں تھوڑے سے پیسے۔ پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا کہ یہ دنیا یہ دیندار لوگ ہیں، اللہ لوگ ہیں، اللہ لوگ انہاں اللہ لوگاں دے پیسے 2 کروڑ، وہ اسلام آباد مزاربہ سیکنڈ جو چلا تھا نا، انہاں صوفیاں دے 2 کروڑ اتنے پھنسے ہوئے نے، یہ جو اوپر پھٹے ہوئے چادریں پہنتے ہیں اور تے معمولی جی ٹوپی لئی تے مسکین بنے ہوئے تھے، 2 کروڑ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، یہ 10 بھی کسی کو نہیں سکتے، یہ 10 سنتے لوگ آ کے لائے کتھوں جے اوپر کھول کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تمہیں میں بتاؤں مزاربہ سکینڈل میں کون کون لوگ پھنسے، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے، کیسے کیسے لوگ مزاربہ سکینڈل میں آئے۔ وہ جو اسلام آباد اور وہاں کے مولویوں نے چلایا بھائی پیسے دیو، اتنے فیصد لو، 8%، 9%، 10%۔ پیچھے تھا ایک پٹھان سوابی کے علاقے کا، اس کا تعلق تھا دبئی، ایسا وہ شرارتی تھا، اسا کیا مولویوں کو رکڑ دو، اس نے مولوی استعمال کیے، مولویوں نے آگے مقتدیوں کو کہا جی حلال طیب، دکان میں کسی کو پیسے دوں دکاندار کو کہ بھائی تو نے 7% مجھے دینا ہے، یہ 1,00,000 روپیہ لے، ہر مہینے نے من 7,000 دینے نہیں، یہ سود ہے، تے یہ مولوی کرن تے طیب طیب، کتنے کتنے لوگ وہاں پھنسے، خدا کی قسم میں سنتا ہوں نا حیران ہو جاتا ہوں، یا اللہ ایسے لوگ سود میں کہ اتنے کروڑوں روپے، 5 کروڑ جی۔ ایک عالم کا تمہیں نام بتاؤں، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین سے رکھتا ہے، یہ سرگودا کے 2 کروڑ پھنسے ہوئے تو سرگودا کے، ہوں 10 بھی نہیں سکتے، انہوں نے موج لگی ہوئی، یہ 10 سکتی نہیں۔ وہ مزاربہ سکینڈل والے میرے پاس بھی آئے تھے، ہاں، لیکن انہیں میرے سامنے آ کے جرت نہیں کہ وہ بات کر سکیں کہ پیسے تھے لاؤ، نہیں تو تواڈے کو لے کے میں بھی جمع کرانے سن تے تسی میرے پیچھے پیچھے ہونا۔ وہ مولوی جو لے کے دیتا تھا نا، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 10 لاکھ، کسی سے 15 لاکھ، اس مولوی کا ہر لاکھ میں 1,000 ہوتا تھا، 15 لاکھ دیے تو 15,000 مولوی صاحب کے، اور وہاں جو پیسے جمع ہوتے تھے گئے کتنے 50 لاکھ، اندر کمرے چھوڑتے ہو، گرنے شرنے کوئی نہیں، چھوڑتے ہو کمرے، دوسرا آ گیا 20 لاکھ، چھوڑ دو کمرے، کروڑوں اکٹھے ہوئے، وہ ثوابی دے خان صاحب لے کے مولویاں دے ہاتھ ٹھیکا، 2 3 4 لاکھ والے تو بڑے مولوی، مزاربہ اے بھائی برابری دے اوتے تجارت، مال میرا تے محنت تہاڈی، اس کو مزاربت کہتے ہیں، میری مال میرا محنت تمہاری، منافع، یہ سکندر چلایا انہوں نے، اسی گھونڈ کدی نہیں کٹے، لیکن یہ حرام زدگیاں بھی سامنے نہیں، اندر بیٹھ کے وظیفے کر رہے ہیں، وظیفے کر
نیب کو اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے، نیب کو تحقیق کرنی چاہیے کہ مولویوں کو میرا پیسہ کتوں ہے، کہاں سے آئے یہ پیسے؟ توحید مثبت رویے کا نام نہیں ہے، الا اللہ کا نام توحید نہیں ہے، کس کا نام توحید ہے؟ ساری زندگی کہتے رہو اللہ عالم الغیب ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ مختار کل ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ جب کہو گے اللہ کے سوا کوئی نبی ولی عالم الغیب ہن تکلیف، پھر لگے گے فتوے وہابی منکر گستاخ بے ادب نبی نو نہیں منتا، یہ تے نبی نو منتے ہی نہیں، یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ کیوں بھائی مسلمانوں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بڑا تذکرہ ہوا ہسٹری میں، ہسٹری میں سب سے بڑی تاریخ تو قرآن نے پیش کی، انبیاء کی تاریخ کس نے پیش کی؟ حضرت عیسیٰ کا بڑا تذکرہ ہے، جگہ جگہ حضرت عیسیٰ پوری ایک سورت ہے، سورت مریم، سورت آل عمران میں تذکرہ ہے، سورت توبہ میں تذکرہ ہے، سورت مریم میں تذکرہ ہے۔ غلط فہمی ہوئی ہے ان کو، جنہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ تو ہسٹری میں ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہسٹری میں کوئی نہیں۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر خاموش رہو، ضرور ٹانگ اڑانی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے ہسٹری میں؟ قرآن نے جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا۔ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ سے بولو کلمۃ اللہ مانتے ہو؟ ان کے معجزے مانتے ہو؟ ان کی والدہ مریم کو مانتے ہو؟ اس کو صدیقہ مانتے ہو؟ انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری ہے مانتے ہو؟ بولو۔ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ تم مسلمان حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کیوں؟ تم اللہ کا نبی بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو، صاحب معجزات مانتے ہو، صاحب کتاب مانتے ہو، بغیر والد کے پیدا ہوئے مانتے ہو، ان کی ماں کو صدیقہ مانتے ہو۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، مسلمان حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ ہم نے کہا ہم تو سب کچھ مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے مننا نہیں، اللہ دا پتر منو۔ تو پھر عیسائی ٹھیک کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو؟ ٹھیک کہتے ہیں نا؟ حضرت حسین کو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں نہیں مانتے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول مانتے ہو؟ راکب پر گوش رسول مانتے ہو؟ صحابی رسول مانتے ہو؟ سب کچھ مانتے ہو، احترام کرتے ہو۔ حضرت حسین کی توہین بندے کو کفر میں لے جاتی، گمراہی کی طرف لے جاتی۔ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، سب کچھ مانتے ہو۔ شین کہتا ہے کہ جو سنی ہے یہ حضرت حسین کو پھر تسی نہیں مانتے، ان کو کہو نواسہ رسول مانتے ہیں بھائی، نبی پاک نے ان کے کان میں اذان دی، ان کو گھٹی لگائی، ان کو کاندھوں پہ چڑھایا، وہ صحابی ہیں، مانتے ہیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، مننا اے وے جنا محرم آوے نا، پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں۔
کا امام مانتے ہو، صاحب معراج مانتے ہو، حوض کوثر کا ساقی مانتے ہو، لواء الحمد کا حامل مانتے ہو، مقام محمود کا دولہ مانتے ہو، ساری کائنات سے اعلیٰ اولا برتر بالا قدر بہتر اور بہتر اور سارے نبیوں کا افسر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بہت سے بابو صاحب معجزات مانتے ہو، معجزے بھی مانتے ہو. بے کہتا ہے بے کا ویسے بریلہ بھی پڑھتا ہے. یہ کہتا ہے اے جڑے دیوبندی نے نا اے نبی پاک نو نہیں مانتے. میں جب منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، حسن کا مجسمہ ہے. حسن ختم ہو گیا میرے نبی، بے شک رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن دور شبنم شفق آبدو چاندنی. کسی نے بھی سمجھ نہیں. میں آپ شعر اج بڑا کھڑا کدی کدی کوئی شعر سامنے چڑھ جائے تو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. امجد رسول صاحب سے ایسی امید بھائی حیران ہوں گے کہ کتنی اشیاء شاعر نے مل دی. رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آبدو چاندنی تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں اس نے فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں اس نے فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. میرے نبی سے بڑھ کے حسین کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کون ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کے خوبصورت کون ہے؟ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. واہ واہ حافظ شیرازی حد کر دیتی ہے. یا صاحب الجمال یا سید البشر، اے جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، حسینوں میں احسن، من وجهك المنیر لقد نور القمر. میں تیرے چہرے کا حسن رانائی رونق دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے آسمان کا چاند تو چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے. میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا جمال، اس کا کوئی لوامی زلیخا لولائی نہ جبی نہ ہو لا سر نہ بالقطع القلوب علی الہدی. میرے اشارے میں سمجھو کہ وہ نہیں، میں نے تو اشاروں میں ترجمہ کرنا. لوامی زلیخا لولائی نہ جبی نہ ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ کہتی ہے لوامی زلیخا لولائی نہ جبی نہ ہو. زلیخا کی سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا، یوسف کے خط و خال دیکھے، شکل و صورت دیکھی، پیشانی دیکھی، رخسار دیکھے، آنکھیں دیکھی، چال ڈھال دیکھی. پھر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی. اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے آقا کی پیشانی کی صرف سروٹوں کو دیکھ لیتی، انگلیاں نہیں دل کاٹ لیتی. میرا نبی سب سے زیادہ حسین ہے، ہم مانتے سب سے زیادہ باکمال ہے، باکمال ہے. اللہ نے بڑے اوصاف سے نوازا، اللہ نے بڑے اوصاف سے نوازا ہے میرے نبی کو، اور بڑی صفات سے نوازا ہے میرے نبی کو، اور بڑی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے میرے نبی کو. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں اے مننا نہیں، مننا اے وے حاضر ناظر منو، نور من نور اللہ منو، عالم اللہ. تو پھر یہ صحیح ہے. ذرا پچھلی دو مثالیں جو میں نے دی ہیں وہ ذہن میں رکھنا ہے.
عیسائی کیا کہتے ہیں؟ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. یہ کیا ماننا ہے کہ عالم الغیب مانو، حاضر و ناظر مانو، مختار کل مانو، نور من نور اللہ مانو؟ کیسے مانے بھائی؟ یہ نہیں ماننے دیتا، قرآن نہیں ماننے دیتا. یہ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ کہتا ہے حل کنت الا بشر رسولا. تم آگے تعبیریں کرتے ہو لباس بشریت کا پہنا، لبادہ بشریت کا اوڑا، لباس بشریت کا پہنا، حقیقت بشریت نہیں تھی. میرے پاس وقت نہیں نا کہ میں اس کی تفسیر کروں. اللہ کرے میں بات کروں آپ سمجھ جائیں. بولو سمجھ جاؤ گے. اس کی حقیقت نور ہو، اس کی اصلیت نور ہو، اور وہ بشریت کا لباس پہن کے آئے تو وہ کھانا نہیں کھاتا. حقیقت نور ہو، لباس بشریت کا پہنے تو وہ کھانا نہیں کھاتا، اعتبار نہیں آتا. تو ابراہیم کے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھ. جبریل آیا تھا انسانی لباس پہ، پھر اس نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں کھایا. میرے نبی تو کھاتے بھی تھے، میرے نبی تو پیتے بھی تھے، میرے نبی تو سوتے بھی تھے، میرے نبی تو اٹھتے بھی تھے، میرے نبی نے تو شادیاں کی، میرے نبی کے تو بچے ہیں، میرے نبی کی تو بیٹیاں ہیں، میرے نبی کے تو نواسے ہیں، میرے نبی کی تو نواسیاں ہیں، میرے نبی کے تو سسر ہیں. یہ سارے کام اس کے ہوتے ہیں جس کی حقیقت نور ہو؟ نہیں، یہ اس کے کام ہوتے ہیں جس کی حقیقت بشر. بات کہاں سے چلی کہاں نکل گئی؟ امت کا پہلا خطیب کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہاں سے بات دوسری طرف چلی. امت کا پہلا خطیب کون ہے؟ کعبے کے صحن میں مشرکین مکہ کے سامنے انہوں نے اعلان کیا، توحید کا اعلان. تو مکے میں تو یہ بڑا مشکل کام تھا. جب آمنہ کے لال کو کوئی معاف نہیں کر رہا، جس کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، فیصل مانتے تھے، جج مانتے تھے، ان کو معاف کو نہیں کر رہا. صدیق اکبر کو بھلا چھوڑنا تھا. چاروں طرف سے لوگ حملہ آور ہوئے، برچھیاں، ڈنڈے، تلواریں ٹوٹ پڑے صدیق اکبر پر. اتنا مارا کہ اپنی طرف سے یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی موت والی. اتنا دین کی اشاعت کے لیے امت میں سب سے پہلا مار کھانے والا کون ہے؟ ایمان لانے والا بھی یہی ہے، خطیب بھی یہی ہے، اور امت میں مار کھانے والا بھی دین کے لیے یہی ہے. گھر کے افراد، برادری کے لوگ انہیں بیت اللہ سے اٹھا کے کھانا، زخمی ہیں، شدید زخمی. ماں سرانے کھڑی ہے اور اپنے کان حضرت ابوبکر کے ہونٹوں سے لگاتی ہے کہ کیڑے میرا پتر بولے، کچھ مانگے، دودھ تیار ہے، کوئی چیز پیے، کان ہونٹوں کے ساتھ لگائے بیٹھی ہے. 3 دنوں کے بعد ہوش آیا، اور 3 دنوں کے بعد جو ہوش آیا نا، تو سب سے پہلا سوال جو انہوں نے اپنی ماں سے کیا وہ
اللہ اسے کہتے ہیں محبت. زخموں سے چون گئے. خیال کس کا ہے؟ نبی پاک کا کیا حال ہے؟ انہیں تو کسی نے نہیں ستایا, انہیں تو کسی نے نہیں مارا. ماں کہتی ہیں جن کے لیے مار کھائی انہیں کا پوچھتی ہو. میں تیری ماں ہوں, دودھ میرے ہاتھ میں, ان کا پوچھ رہے ہو. حضرت صدیق اکبر نے خیال کیا کہ ماں رکاوٹ بن رہی ہے. ماں مومنہ نہیں تھی, ماں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا. وہ رکاوٹ بنتی تھی نا ماں جو تھی. دودھ پیو, تم زخمی ہو, تم چلنے پھرنے سے معذور ہو. جب سمجھا نا کہ رکاوٹ ہو رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ماں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے, میں جب تک اپنے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ نہیں لیتا تیرے ہاتھ سے نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں. وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یارا میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. اس تڑپ نے تو بڑا مزہ دے, اس مار نے تو بڑا مزہ دیا. کہاں ہے؟ ماں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے. فرمایا یہ پڑوس میں جاؤ, ام جمیل ہے, حضرت عمر کی ہمشیرہ ہے, ان سے پوچھو نبی پاک. اب ام جمیل نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہو. یہ نہیں کہ میرا بیٹا تو محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میں کیا جانوں وہ کون ہے, میں کیا جانوں وہ کون ہے. ہاں میں تیرے ساتھ چلتی ہوں, تیرے بیٹے کو دیکھ لے. وہ آئیں. حضرت ابوبکر کی حالت دیکھی تو ان سے بھی برداشت نہیں. انہوں نے کہا دار ارقم میں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے بس اتنا سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے وجود میں بجلی سی پھر گئی. اٹھے, فرمایا مجھے جس طرح بھی لے جاؤ میں ایک دفعہ محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. دو آدمیوں نے تھاما, دار ارقم میں لے گئے. ابو بکر تیری ریسا ہی کوئی نہیں, ابو بکر تیریاں امت ریسا ہی کوئی نہیں. جب آپ دروازے سے داخل ہوئے میرے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ابو بکر کو سینے سے لگایا اور ابو بکر کے ماتھے کو میرے نبی نے چوم لیا. زہے ابو بکر, زہے قسمت. ابو بکر کے ماتھے کو چوما. ماں نے شکایت کی اس نے کوئی چیز نہیں پی میرے ہاتھ سے, میں دودھ دینا چاہتی تھی اس نے نہیں پیا. ذرا پوچھئے تو صحیح. نبی پاک نے پوچھا کہ ماں آپ کو دودھ پلانا چاہتی تھی, آپ نے کیوں نہیں پیا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آ کے آپ کے دستے مبارک سے کوئی چیز پینا چاہتا تھا کہ ساری کائنات کو حوض کوثر سے پینے کا مزہ قیامت کے دن آئے گا, مجھے یہی آ جائے گا. پھر التجا کی تو کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ میری ماں کو ایمان کی توفیق دے. درخواست کی, یہ نہیں کہا ان کو ایمان دے دیجئے, یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. ہدایت کا دینا اللہ کے اختیار میں, نبی پاک کے اختیار میں ہوتا نا. خدا دی قسم ہے دنیا مکے میں کوئی بھی مشرک نہ ہوتا. حریص علیکم, وہ تو بڑے حریص ہیں اس بات میں کہ تمہیں ایمان مل جائے.
اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو قرآن کو یہ کہنا پڑتا تبت یدا، یا بلا کون ہے؟ سگا چچا. سب سے پہلے یہ مومن ہوتا. ہدایت انک لا تہدی، سورۃ قصص ہے، قصص ہے، سورۃ قصص ہے. انک لا تہدی، لفظی معنی کرو. انا پکی بات، کا آپ، انا کا بے شک آپ، لا نہیں ہدایت دے سکتے. من اس آدمی کو احببتا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے. انک لا تہدی من احببتا، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ، لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء، سورۃ قصص ہے. اور جس جس جگہ پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بندہ کہے یہ ایت پڑھ، یہ ایت پڑھ، جس جس جگہ پہ ہدایت کی نسبت نبی پاک کی طرف کی گئی ہے وہاں معنی ہے ہدایت کا رستہ دکھانا. یہ رستہ ہے ہدایت والا، وہاں سے وہ مراد ہے. اس سڑک پہ لانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میری ماں کے لیے. آپ نے دعا کی، نقد ہی قبول ہو. اور اسی محفل میں حضرت ابو بکر کی والدہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے معذور. یہ مضمون کا جو سلسلہ ہے یہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ مضمون ہمارا کیا چل رہا ہے؟ محبت رسول. اس کے آگے میں نے اس کی شرائط بھی بیان کرنی، محبت کے میں نے اسباب بھی بیان کرنے، اور محبت کا میں نے ترازو بھی بتانا. محبت تلے گی کس میں، یہ کب تک چلے گا مضمون یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے.